لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. صلوات پڑھتے ہیں پر محمد. مالک کائنات کا ارشاد گرامی قرآن کریم میں کچھ اس انداز سے ہو رہا ہے کہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، اور اہل تقوی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آج کی گفتگو اس عنوان سے شروع کرنا ہے کہ کیا ایسا بھی کوئی وقت آئے گا اور کیا یہ ممکن ہو سکے گا کہ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کہ ہم کمزوروں، ضعیفوں اور مظلوموں کو حکومت عطا کریں گے، اور جو ظالم ہیں جس سزا سے وہ ڈر رہے ہیں ان کو وہ سزا ملے گی۔ چونکہ جب ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ظلم ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، ناانصافیاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں، مسائل اور مصائب ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں جو ہر روز مومن کے دامنگیر رہتی ہے، اور کہیں سے کوئی سبیل، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے کہ جہاں سے انسان کو نجات ملنے کی کوئی امید ملے۔ اس کے علاوہ جو ایک بات قرآن کریم میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم اور اس کا پیغام دو حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ ایک پیغام جسے ہم تنزیل کہتے ہیں،
اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو یعنی قرآن کے وہ معانی جو ہم قرآن کو پڑھ کر کے سمجھ پاتے ہیں. یعنی اگر کوئی مترجم، کوئی ٹرانسلیٹر قرآن کی لغت کو، قرآن کی زبان کو، عربی زبان کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد اس کے معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ترجمہ کرتا ہے، اس ترجمے کو، چونکہ ہم سب غیر عربی زبان ہیں تو بہرحال جو مترجم ترجمہ کرتا ہے اسی ترجمے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. یا اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائیے کہ جب کوئی عرب زبان قرآن کو پڑھتا ہے اور وہ عرب زبان قرآن کو پڑھنے کے بعد جو سادہ الفاظ اس کے سمجھ میں آتا ہے، اس سطحی معنی کو تنزیل قرآن کہا جاتا ہے. ایک دوسرا پہلو قرآن کا ہے جسے تعویل قرآن کہا جاتا ہے. یعنی قرآن کریم کے اندر پایا جانے والا وہ پیغام جسے ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس علم الکتاب نہ ہو. یعنی قرآن کا وہ حقیقی علم جسے اللہ اپنے چنندہ بندوں کو عطا کرتا ہے وہ نہ ہوگا تب تک وہ تعویل قرآن نہیں کر سکتا ہے. ممکن ہے کہ عربی جاننے والا قرآن کو پڑھ کر کے قرآن کو سمجھ لے، لیکن جو حقیقی معنی، جو حقائق اس قرآن کے اندر پوشیدہ ہے اس سے آشنا نہ ہو. بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو ہم مثلاً اپنے یہاں مومنین کے درمیان میں جب مجالس ہوتا ہے، مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے تو بہت ساری وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب خطیب یا کوئی عالم ممبر پہ بیٹھ کر کے کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو جو مومنین حاضر مجلس ہیں ان قرینوں کو، ان کانٹیکسٹ کو سمجھ کر کے اس واقعے کی طرف تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اجنبی آدمی آ کر کے بیٹھ جائے اور آ کر کے ہماری مجلس کو سنے تو اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میں بول کیا رہا ہوں جس کے سطحی معنی کچھ اور ہیں لیکن اس کے پوشیدہ معنی کچھ اور ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک مثال عرض کر دوں، مثال کے طور پر وہ لوگ جو جنگ احد میں پیغمبر کا ساتھ جنہوں نے چھوڑ دیا، پیغمبر بلا رہا ہے لیکن لوگ فرار کر رہے ہیں. میری بات مکمل ہو گئی، آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، سمجھنے والے سمجھ گئے اور جنہیں نہیں سمجھنا تھا یا جنہیں علم نہیں ہے وہ نہیں سمجھے. اسے کہا جاتا ہے تعویل. یعنی جو میں نے بیان کیا وہ تنزیل کے حکم ہیں، جو سادہ الفاظ تھے کہ جس میں نے یہ بیان کیا کہ جنگ احد میں کچھ لوگ میدان چھوڑ کر کے فرار ہو گئے، یہ سب کے لیے تھا، لیکن اس کی تعویل صرف اور صرف مؤمنوں کو پتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بارہا احادیث میں ملتا ہے کہ قرآن کے ظاہر کو نہ دیکھیے بلکہ قرآن کے اندر بطن ہے. 70 بطون کا یہ قرآن ہے. یعنی ایک ایک پڑھتے آپ کھولتے جائیں گے اور معانی نکلتے چلے جائیں گے. تو پھر یہ قرآن کی جو یہ معانی ہے یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بتائے گا کون؟ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کے پاس علم قرآن ہوگا. اور جس کے پاس علم قرآن نہ ہوگا وہ سطحی اعتبار سے سطحی معنی تو سمجھا دے گا، لیکن جو حقیقی وہ معنی ہے، چونکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال پیش کی اس میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ایک پیغام عوام الناس کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، ایک پیغام اس میں خواص کے لیے ہے، خاص افراد کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے کہ خاص افراد کے لیے جو پیغام ہوتا ہے اس کو بھی عوام کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اس کو درک کرنے والا صرف خاص ہی لوگ درک کر سکتے ہیں. ہر آدمی کے سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے، نہ ہر آدمی کو ہم نے چاہا ہے کہ سمجھے. ائمہ طاہرین نے خاص طور پہ بارہا
منع کیا ہے کہ جو ہمارے اسرار ہیں، جو ہمارے راز ہیں، اسے غیر مومن کے سامنے پیش نہ کیا جائے. جو ہمارے غیر چاہنے والے ہیں، صرف اور صرف یہ اسرار، یہ راز ہمارے چاہنے والوں کے درمیان میں ہی رہنا چاہیے. لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے جاتے ہیں، وہاں مومن یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس کو راز رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب معصوم نے منع کیا ہے تو پھر معصوم کی بات کی اطاعت ہونی چاہیے. جب اس نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ اسرار میں سے ہے تو اس کو سر رکھنا ضروری ہے. اب وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض ہمارے یہاں جو جشن ہوتے ہیں خاص تواریخ میں، کہ یہ تاریخ مخصوص ہے، مثلا کنڈے کے نام سے، تو وہ دسترخوان امام صادق اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ خاص لوگوں کے لیے رہے جس میں آئیں سب. لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے احمق بھی پیدا ہو گئے جن کو زیادہ تکلیف ہے. نہیں عزیزوں، میں نے پہلے دن ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اکرموا کریم کل قوم، کہ ہر وہ قوم کا آدمی جو اپنی قوم میں محترم ہے اس کا احترام ضروری ہے. جیسے ہی ہم ان کی بے احترامی کریں گے، آپ خود جا کے دیکھ لیجئے آپ کے یہاں کی کیا کیا بے احترامیاں ہوتی ہیں. خود سب سے زیادہ توہین اگر اہل بیت علیہ السلام میں کسی کی ہوتی ہے تو آپ کے امام 12ویں امام کے نام سے ہوتی ہے. کیا آپ کی غیرت اس بات کو گوارا کرے گی کہ ہماری وجہ سے کوئی ہمارے امام کو کچھ کہے؟ نہیں کہہ رہے گی. لیکن اس کا سبب بھی کہیں نہ کہیں ہم اور آپ جلال میں آ کے، جوش میں آ کر کے، جس چیز کو ائمہ طاہرین نے کہا ہے کہ اس کو سر رکھو، چھپا کے رکھو، تمہارے دل میں ہے اس کو وہیں محفوظ رکھو. لیکن ہمیں شوق ہے کہ ہماری چیز آ کے ملأ عام میں بیان کر دیں. نہیں عزیزوں، اللہ نے بھی کچھ پیغامات ایسے رکھے ہیں جو ہر کسی کے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا مخاطب خاص ہے. جس کے لیے اس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ خاص ہے. جب بات خاص ہوتی ہے تو اس کا انداز بھی خاص ہوتا ہے. ہر کسی کے بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے اس پیغام کو خاص لوگوں کے لیے رکھا ہے اور ہر کوئی اس تعویل کو سمجھ نہیں سکتا ہے. تعویل بیان کون کرے گا؟ تعویل بیان کرے گا تو امام رضا علیہ السلام. آپ کے پاس ایک صحابی آیا. آنے کے بعد اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، قرآن کریم میں ایک آیت پائی جاتی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس عمل کے اوپر، اسے عمل کو جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ناظر خدا ہے، خدا کا رسول ہے اور مؤمنین ہیں. کیا ہم اور آپ جیسے عام آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم دوسروں کے عمل پہ ناظر ہیں؟ نہیں عزیزوں. ایک صحابی ہے جو افغانستان کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا، بلخ کا رہنے والا، اور وہ چوتھے امام کے دور میں اکثر ہر سال حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتا تھا. اور جب مکہ جاتا تھا تو اپنے ساتھ کچھ ہدیہ، کچھ گفٹ چوتھے امام کے لیے لے کر کے جایا کرتا تھا. ہر سال اس کا یہ طریقہ بن گیا تھا کہ جب حج کے لیے جاتا تھا تو وہ ہدیہ لے کر کے جاتا تھا. اس کی زوجہ نے ایک بار پوچھا، کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے یہ مولا، یہ آقا جن کے لیے آپ ہر سال ہدیہ لے کر کے جاتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے بھی آپ کو کچھ دیا؟ جو عام طور پہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ آپ اتنا اوور ٹائم کام کر رہے ہیں، آفس والوں کو دیکھیے بالکل بھی آپ کی فکر نہیں ہے اور آپ ہی کا دماغ خراب ہے کہ وقت سے پہلے بھی جانا ہے اور آخر تک کام کرتے رہنا ہے. کبھی آپ کو آفس سے کچھ ملا؟
اسی طریقے سے اس صحابی کے زوجہ نے بھی سوال کیا کہ آپ جس آقا کے لیے، جس امام کے لیے ہدیہ لے کر کے جاتے ہیں، کیا اس امام نے بھی آپ کو کبھی کچھ دیا؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور سفر پہ نکل پڑا۔ جب یہ حج کا مناسک کو انجام دے چکا، طواف اور سعی اور عرفات اور منی و مزدلفہ کے جب تمام ارکان کو انجام دے چکا، تو اس کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حسب دستور اس نے جو ہدیہ لے کر کے آیا تھا امام کی خدمت میں پیش کر دیا، کہا کہ مولا یہ میں تحفہ آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ امام نے اس کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور کہا کہ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھو اور کھانا نوش فرماؤ۔ اب یہ جب کھانا کھا رہا ہے، اس کے دل میں وہ سوال جو اس کی زوجہ نے کیا تھا وہ چل رہا ہے کہ آپ تو ہمیشہ ہدیہ لے کر کے جاتے ہیں، کیا آپ کو بھی کبھی کچھ پلٹ کے ملا؟ تو امام نے اس کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے من میں کوئی سوال ہے؟ کیسے بولے؟ اس نے کہا نہیں رب رسول اللہ، کوئی سوال نہیں۔ ایک دو بار جب پوچھا لیکن اس کے بعد اس نے جواب نہیں دیا۔ جب دسترخوان سمیٹنے لگا تو وہ کھڑا ہوا، کہتا ہے مولا میں پانی ڈال دوں تاکہ آپ اپنے ہاتھ کو دھو لیجئے۔ اس نے پانی ڈالنا شروع کیا اور نیچے ایک تشت میں وہ پانی گرتا جا رہا ہے۔ جب ایک بار پانی ڈالا، امام نے کہا تشت میں دیکھو، کہا کہ مولا اس میں پانی ڈال رہا ہوں تو پانی ہے۔ کہا نہیں دیکھو، تو دیکھا کہ لال سرخ وہاں پر یاقوت۔ کہا کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہاری زوجہ کے لیے ہدیہ ہے۔ کہا پھر پانی ڈالا تو سبز زمرد، پھر پانی ڈالا تو وہاں پر موتیاں۔ امام نے کہا کہ یہ تم لو اور اپنی زوجہ کو میری طرف سے ہدیہ کر دینا اور اس سے ایک بات ضرور کہہ دینا۔ کہا مولا کیا؟ کہا کہ اس سے یہ کہہ دینا کہ ہم جو امام حقہ ہیں، حق کے امام ہیں، اپنے چاہنے والوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ میلوں دور ضرور بیٹھے ہوں لیکن ان کے دل کے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر۔ یہ ہم نہ سوچیں کہ ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے وقت کے امام کو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں، نہیں ہے۔ گھروں کو تو چھوڑیے، ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے امام کو علم ہے۔ اور ایک چیز میں آج کل دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کہ ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ کیا اگر امام وقت آ جائے اور آپ کا فون آپ سے مانگ لے تو آپ اپنے فون کو اپنے امام کو دے پائیں گے کہ پاس ورڈ لگا دیں گے؟ کہ فون تو دے دیں گے لیکن اندر کیا ہے وہ رب نہیں بتائیں گے۔ ایک سوال ہے کہ کیا ہمارا فون اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ ہم اپنے امام کو دے سکیں؟ اے عزیزو، یہ تو ان لوگوں کا نظریہ ہے جن کو صرف ظاہر دکھائی دیتا ہے، کہ جو خالی ان کو لگتا ہے کہ جب امام فون ہاتھ میں لے لیں گے تو اس کے بعد وہ جب ڈھونڈیں گے تو کچھ پتہ چلے گا۔ نہیں عزیزوں، امام کو آپ کے فون لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کیا آپ کے فون میں ہے اور کتنا آپ ڈیلیٹ کر چکے ہیں۔ تو امام کو آپ کا فون لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جو آپ کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ تو امام ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، اور ایسی ہی امت کو اللہ نے درمیان میں رکھا جو قرآن کے ان بطنوں کو، ان پردوں کو ہٹائے جو قرآن نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، جناب سلیمان نے اپنے دربار میں سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ جناب بلقیس اپنے ملک سبا سے تشریف لا رہی ہیں یہاں فلسطین میں، کیا کوئی ہے جو تخت بلقیس کو یہاں پر حاضر کر دے؟ جن نے کہا
کہ حضور جتنی دیر میں آپ اپنے مسند سے کھڑے ہوں گے اور بیٹھیں گے اتنی دیر میں آپ کے پاس اس تخت کو یہاں پر پیش کر دوں گا۔ جناب سلیمان نے کہا نہیں یہ بہت دیر ہے۔ آج کے زمانے میں کہہ رہے یہ کیا بات ہے، اتنی سی بھی دیر؟ کہا نہیں یہ بہت دیر ہے۔ آپ کے وزیر جناب آصف نے برقیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ پلک جھپکیے، پلک جھپکتے ہی میں اس تخت کو یہاں پر پیش کر دوں گا۔ اچھا جب ہم تخت کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کو 3x6 کا تخت سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا تخت بمبئی میں نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، جناب بلقیس کا جو تخت تھا وہ اتنا بڑا تخت تھا کہ اس پہ ان کی پوری کیبنٹ بیٹھتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ ایک آدمی بیٹھ گیا ہے۔ تو کتنا بڑا رہا ہوگا، جتنے وزراء ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے درباری ہیں، وہ سب اس تخت کے اوپر بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ تصور کریں کہ اتنا بڑا تخت آنا ہے، اور جناب آصف نے برقیہ نے کہا کہ آپ پلک جھپکیں گے اور میں اس کو یہاں پر پیش کر دوں گا، اور پلک جھپکتے ہی تخت حاضر ہو گیا۔ یہاں تک قرآن میں ملتا ہے، لیکن یہاں پر میں روک کر کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جناب سلیمان خود نبی خدا ہے، اور اگر یہ کام محالات میں سے ہوتا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی کر پائے گا، اس لیے ہم نے اپنے درباریوں کے درمیان میں پیش کر دیا ہے کہ تاکہ یہ کہہ دیں کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، پھر کہیں گے یا رسول اللہ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے، کہیں گے رکیے ہم بتاتے ہیں کیسے منگوایا جاتا ہے۔ خدا نخواستہ جناب سلیمان اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ کون لا کے دکھائے گا، جب کوئی نہ لائے گا تو ہم لے آئیں گے، فرسٹ آ جائیں گے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا زاویہ اس پہ پایا جاتا ہے، خود جناب سلیمان کا یہ سوال کرنا، اور جناب آصف ابن برقیہ کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، صرف وزیر ہیں، ایک نبی کے وزیر ہیں۔ خود جناب سلیمان کا اپنے درباریوں سے یہ سوال کرنا کہ کون تخت بلقیس کو یہاں پر لمحے بھر میں حاضر کر دے گا، اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے افراد جناب سلیمان کے دربار میں موجود تھے جو اس کام کو کر سکتے تھے۔ یعنی دربار میں جو افراد موجود ہیں وہ اتنے باکمال تھے کہ جو اس کام کو انجام دے سکتے تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ کون سب سے جلدی کرے گا، کون سب سے تیزی سے اس کام کو انجام دے دے گا۔ یعنی ایک معصوم کے پاس اگر کوئی کمال ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ایک معمولی انسان بھی یہ چاہ لے کہ وہ ایک مقام تک پہنچ جائے، ایک منزلت تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے بھی اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آصف ابن برقیہ کے وجود نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر انسان چاہ لے تو صنعاء سے اپنے یہاں جناب سلیمان کے دربار میں ایک لمحے میں اس تخت کو منگوا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی کمال جادو نہیں ہو رہا ہے کہ اپنے وجود کو اس مقام تک پہنچایا کہ غیر معصوم ہونے کے بعد بھی ایسا حیرت انگیز کام کر کے دکھایا۔ اور دلیل کیا تھی کہ عندہ علم من الکتاب، کہ علم کتاب میں سے تھوڑا سا علم، اللہ اکبر، جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے اس کے اندر یہ کمالات۔ تو اب آپ تصور کریے کہ جن اہل بیت کے پاس علم الکتاب ہے ان کا مقام کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ جن کے پاس علم الکتاب ہے۔ ہم اکثر لوگ جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ مثلا واقعات ملتے ہیں کہ مولا کائنات نے ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیا، پھر کہتے ہیں کیا کمال ہے۔ خود چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردے کے اوپر 70 مرتبہ اس زبان تاثیر سے، کہ جس کے اندر زبان واقعاً مؤثر ہو، 70 مرتبہ اگر کوئی انسان سورہ حمد پڑھ کر کے دم کر دے،
اور مردہ اگر زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. اللہ اکبر. اگر مردہ زندہ ہو جائے یعنی انسان اگر چاہ لے اپنے اندر ان کمالات کو پیدا کر لے, اپنی ذات کو پاک و پاکیزہ و طیب بنا لے, تو اگر وہ مردے کو زندہ کر دے تو معصوم کا ضرورت نہیں ہے. غیر معصوم بھی اس کمال کو انجام دے سکتا ہے. اس کا راز کہاں چھپا ہوا ہے؟ حدیث قدسی موجود ہے جہاں پہ خود خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ اطعنی عبدی, اے میرے بندے میری اطاعت کر, اجعلک مثلی, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اللہ اکبر. خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, اجعلک مثلی, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اقول, میں جب کہتا ہوں کن کہ ہو جا, فیکون, ہو جاتا ہے. تقول, تو کہے گا کن فیکون, تو جب کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرنا شروع کر دے تو اللہ اس کو اس درجے تک لے جاتا ہے کہ جہاں پر وہ کن کہے گا تو فیکون ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد. خود پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ دھوکہ کھا گئے اور نصیری بن گئے, مولا کو جو ہے خدا سمجھ بیٹھے, تو ان غریبوں کی غلطی نہیں ہے. غلطی اس بات کی نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ بندہ ہے, اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کمالات دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مولا کائنات کے سلسلے میں ایسا ہوا, چھٹے امام کے سلسلے میں بھی یہی ہوا کہ بعض گروہ پیدا ہو گئے جس نے کہا کہ حضور آپ خدا ہیں. ایک گروہ پیدا ہوا مولا کائنات کے دور میں, ایک آدمی آیا کہا کہ آپ خدا ہیں. مولا نے کہا کہ اب تو مرتد ہو گیا ہے, تیرا قتل واجب ہو گیا ہے. مولا نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا. لیکن کسی نے فریاد کی, گریہ کیا, رویا کہ مولا اس کو آزاد کر دیجئے, چھوڑ دیجئے, یہ بدبخت ہے بیچارہ, اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. امام نے دوبارہ سے اس کو حیات بخش دی کہ جا تجھے زندگی عطا کی. اب یہ زندہ ہونے کے بعد کہہ رہا کہ ابھی تک تو مجھے شک تھا کہ آپ خدا تھے, اب یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں. تو اس میں غلطی ان کی نہیں ہے کہ جو سمجھ نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ائمہ طاہرین مظہر صفات خدا ہیں. جب تک کہ انسان کا جو ذہن ہے, انسان کی جو فطرت ہے, جب تک کہ وہ مثال کو نہیں دیکھ لیتی ہے تب تک وہ کسی چیز کو درک نہیں کر پاتی ہے, کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتی ہے. مثلا قرآن میں جو مختلف مقامات پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ آیا ہے, اس سے پہلے جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ مثلا تم پروردگار کی اطاعت کرو, پروردگار کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں میں رابطہ کیا ہے؟ کہا رابطہ یہ ہے کیونکہ پروردگار خالق انسان ہے اور والدین والد انسان ہیں. اچھا, ہماری اردو زبان کی ایک کمی ہے کہ پیدا کرنا جو ہے وہ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب لفظ خلقہ آتا ہے, خالق کا بھی ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ پیدا کرنے والا ہے, اور جب والدین کا ذکر آتا ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ والدین بھی پیدا کرنے والے ہیں. لیکن سورہ توحید میں اگر آپ دیکھیں, لم یلد ولم یولد, نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. اب اردو کی بدبختی یہ ہے کہ کہہ رہے تو کہیں کیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے, خدا کہہ رہے ہم نے کسی کو نہیں پیدا کیا. کیونکہ بدبختی یہ اردو زبان کی ہے, کیونکہ اللہ والد نہیں ہے, خالق ہے.
کہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، اس کو عدم سے وجود دیا ہے، نان ایگزسٹنس جو اس کا وجود تھا، جو کچھ نہیں تھا، اس سے اس کو ایگزسٹنس میں لے کر کے آیا ہے. یہ خدا نے کام کیا ہے. لیکن ولادت کے لیے بہرحال ذریعے کی ضرورت ہے. بنا ذریعے کی ولادت نہیں ہو سکتی، چاہے ماں کی ہی ضرورت کیوں نہ ہو جناب عیسیٰ کے مسئلے میں. لیکن ایسا نہیں ہے، سوائے جناب آدم کے کہ ان کو خلق کیا ہے، اس میں وہاں پر کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور امام معصوم سے سوال ہوا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بنا ماں کے شکم کے پیدا ہوئی ہیں؟ تو جناب آدم ہیں، جناب حوا ہیں، اور بھی 2-3 چیزیں جن میں سے ناقہ جناب صالح بھی ہے، یا ایک پرندہ جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے جس کو جناب عیسیٰ نے خلق کیا تھا. اس طریقے کی 4-5 چیزیں ملتی ہے کہ جو بنا اپنے حقیقی والد سے وہ پیدا ہوئی ہیں، جن کو اللہ نے ڈائریکٹ خلق کیا ہے. تو ایسی چیزیں بہرحال اللہ نے وہ کمالات رکھے ہیں جو اپنے بندوں کے اندر رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے مثال بنائی ہے کہ اللہ کے اندر جو کمال پایا جاتا ہے، جو صفات پائی جاتی ہیں، جو اپنے بندے کے نسبت محبت پائی جاتی ہے، وہ ظاہر کرے تو کیسے کرے؟ اگر اللہ کو اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے کہ اے میں بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو وہ اظہار کیسے کرے گا؟ اس نے والدین کو بھیج دیا کہ یہ والدین راتوں میں جاگتے ہیں اپنے بچوں کے خاطر، دن بھر دھکے کھاتے ہیں اپنے بچوں کے خاطر. ماں جو ہے راتوں کو جاگ جاگ کے سویرا کرتی ہے کیونکہ میرا بچہ بیمار ہے. اب آپ تصور کریں کہ جس خدا نے ایک ناقص سے انسان کو خلق کیا ہے، ایک خطاوار انسان کو خلق کیا ہے، اور وہ اپنے بچے سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ذرا تصور کریے کہ جو خدا ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہوں. یہ والدین کے وجود کو اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم اس محبت کا اندازہ لگا سکیں. اب جیسے کسی غریب آدمی کو سمجھانا ہو کہ مثلا ایک مکان کی قیمت کتنی ہوتی ہے، تو اس سے کیسے سمجھایا جائے گا؟ کہا کہ مثال کے طور پہ تمہارا یہ جھوپڑا، یا کہا جائے کہ مثلا کسی آدمی گھر بہت بڑا ہے. کہا کتنا بڑا ہے؟ کہا کہ تم اپنا اس چھوٹے سے چول کو دیکھ رہے ہو، اس جھوپڑے کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہا ایسے اگر مثلا 100 اکٹھا کر لو تو اتنا بڑا مکان فلاں صاحب کا ہے. تو یہاں پہ کیا ترکیب بتائی جا رہی ہے؟ یعنی انسان کا ذہن جس چیز سے آشنا ہے اس چیز کے ذریعے سے اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے جو اس کا ذہن درک نہیں کر پا رہا. اب آج کل 40 پہ لوگ گئے ہوئے ہیں، تو 40 پہ جب لوگ گئے ہوئے ہیں تو ان کے سلسلے میں کیا روایت میں ملتا ہے؟ امام حسین کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی لفظ روایت میں نہیں ملتا ہے کہ اس کو بیان کر سکے. تو آدمی کیا کرے؟ تو ائمہ طاہرین نے اس کا طریقہ نکالا، کہا کہ اسلام میں سب سے عظیم عبادت کا نام حج ہے، جس کے لیے مستطیع ہونا چاہیے، مال و دولت ہونا چاہیے، 3 دن یہاں جا کے ٹھہرے اور یہ سارے مناسک انجام دے، اس کے بعد کہیں جا کر کے حج مکمل ہوتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کہ ابھی یہ مقبول ہے بھی کہ نہیں ہے. اسلام کی سب سے بڑی عبادت کا نام حج ہے. تو اب کہا کہ دیکھو جو عبادت، جو نماز آپ نے 5 منٹ میں پڑھ لی اس کا ثواب کتنا ہوگا، اور جو عبادت مکمل کرنے کے لیے زندگی بھر کا سرمایہ لگ جائے، اس کے بعد صحرا میں جا کے رکے رہیے، دھوپ میں رکے رہیے، رات بھر جاگیے، یہاں شیطان کو کنکڑی ماریے، وہاں مزدلفہ میں جا کر کے کنکڑیاں چنیے، وہاں قربانیاں کریے، یہ جو تمام زندگی کا سرمایہ خرچ کرنے کے بعد انسان ایک عبادت کو مکمل کر پاتا ہے، تو سوچو اس کا ثواب کتنا ہوگا. جب اس کا اندازہ لگا لو گے تب کہیں جا کر کے حسین ابن علی کی زیارت کا اندازہ لگا پاؤ گے کہ جہاں پر معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر سے پیدل امام کی زیارت کے لیے نکلے تو ہر قدم پر ایسی حج جیسی عبادتوں کا
ہر قدم پر ہزار ہزار حج مقبولہ، ہزار ہزار عمرہ مقبولہ، ہزار ہزار جہاد فی رکاب رسول اللہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اندازہ ہے ہی نہیں کہ ثواب کتنا زیادہ ہے، اس لیے اس طریقے کی مثال پیش کی جاتی ہے جس سے حج کا اندازہ لگے گا۔ جب حج کا اندازہ لگ جائے گا تو اس کا اندازہ لگے گا کہ جس نے حج کو بچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والی حج اللہم صلی علی محمد، تب جا کے اندازہ لگا پائیں گے کہ حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب کتنا ہے، کہ ہر قدم پر کہیں پہ 70 ملتا ہے، کہیں پہ 1 ملتا ہے، کہیں پہ ہزار ہزار حج، اور وہ بھی حج مقبولہ، یعنی ایسا حج جو ٹوٹا پوٹا نہیں جیسے ہم لوگ کر کے آتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ کفارہ لگا، کتنا ہم نے رعایت کیا اور کتنا نہیں کیا، بہرحال حج ہو گیا۔ نہیں، امام کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے کہ ہر قدم پر اس حج کا ثواب ہے جو قبول شدہ بارگاہ الہی ہے۔ اب دوسرا سوال ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آ جائے جو بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حج بہرحال واجب ہے، اس کا ثواب کم ہے اور زیارت امام حسین کا ثواب زیادہ ہے، یعنی وہ زیارت بہرحال مستحب ہے اور حج واجب ہے، اور واجب کا ثواب کم، مستحب کا ثواب زیادہ۔ سوال ہے یہ کیسے ہو گیا کہ جو چیز مستحب ہے اس کا ثواب زیادہ ہو گیا اور جو چیز واجب ہے اس کا ثواب کم؟ تو ایسے لوگوں کا جواب کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا جواب ہے السلام علیکم، جواب ہو گیا۔ کیسے؟ کہا کہ سلام کرنا مستحب، سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب، لیکن جب ثواب کی تقسیم ہوئی تو جس نے سلام کیا اس کو 9 برابر اور جس نے جواب دیا اس کو 1 برابر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مستحب اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کوئی شک نہ کرنا کہ کوئی اگر حج میں چلا گیا تو اس کو 1 اجر ملا، جو کوئی امام حسین کی زیارت کے لیے چلا گیا تو اسے سینکڑوں کا ثواب مل گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ اور سلام کا بھی بڑا ہی عجیب کمال ہے کہ قرآن کو کبھی آپ دیکھیے، آج کل تو ایپس آ گئے ہیں کہ جہاں جہاں پہ لفظ سلام آیا ہے آپ کھول کے دیکھیے، ایک ایسا انداز اس میں پایا جاتا ہے جہاں پر سلام جس انداز میں کیا گیا ہے وہاں پر ایسے ہی سلام ہے کہ سامنے والے کو، جیسے بعض جگہ پر ہے کہ جب مومنین اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ وہ مومنین ہوں گے جن کے بارے میں اہل دنیا کہتے ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کو تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، یہ پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے محرم میں کہ یہ کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے قتل کیا ہے، انہوں نے قتل کیا ہے لہذا یہ ماتم کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اپنا مقتول ہے، اگر ہمارے گھر کا کوئی آدمی مر جائے، مرنے والا اگر ہمارا عزیز ہے تو فرش ہمارے یہاں بچھنا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارا تو پھر فرش آپ کے یہاں بچھنا چاہیے، آپ کے یہاں تو میدان صاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے بھی اپنے نہیں تھے، یا یہ کہوں کہ آپ ان کے نہیں تھے، کیونکہ اگر ان کے ہوتے تو فرش بچھانے کے لیے، دیکھیے دنیا میں 2 طریقے کے پروگرام ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک وہ ہوتا ہے جو جشن کا پروگرام ہوتا ہے، کسی کے گھر میں شادی ہے، کسی گھر میں کوئی دوسری مناسبت ہے تو جشن کا ماحول ہے۔ تو جشن کے ماحول کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہوگی تو وہی جائے گا جس کو انویٹیشن آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو آدمی ناراض،
کہ بتائیے ایک انویٹیشن بھی نہیں بھیجا. تو بھائی اگر آپ کے قریبی ہیں تو آپ خود سے چلے جائیے. کہا نہیں, خود سے کیوں چلے جائیں؟ بنا انویٹیشن کوئی جاتا ہے کیا؟ انویٹیشن آنا چاہیے تو میں جاؤں گا. نہیں آئے گا نہیں جاؤں گا. وہ کہیں گے وہ بھول گئے ہیں, آپ کیوں بھول گئے؟ کہا نہیں, طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خوشی کے ماحول ہو تو انسان جس کو شریک کرنا چاہتا ہے صرف وہی جائے گا. اور دوسرا کیا طریقہ ہے؟ غم کا ماحول. جب کسی کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, تو اب خبر ملی انا للہ و انا الیہ راجعون, جیسے آج کل کے بعض گروپ کا کام ہی یہی ہے کہ جس پہ صرف اور صرف انتقال کی خبر آتی ہے. تو اب وہ خبر آئی تو اب یہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. کہا خیریت؟ تو کہہ رہے فلاں صاحب کے گھر کے میں جو ہے انتقال ہو گیا ہے. کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا انویٹیشن آیا تھا؟ کہا نہیں, ایسے موقع پہ کون انویٹیشن کا انتظار کرتا ہے؟ نہیں, کل تو آپ انتظار کر رہے تھے. کہا نہیں, وہ مسئلہ اور ہے. جہاں پر وہ سامنے والا طے کرے گا کہ میرا عزیز کون ہے, یہ مسئلہ اور ہے. یہاں پر ہم طے کریں گے کہ یہ ہمارا ہے کہ نہیں ہے. اب اگر اس فرش پر کوئی آ کر کے بیٹھتا ہے تو یہ خوشی کا فرض نہیں ہے کہ جہاں پر انویٹیشن بھیجا جائے گا. یہاں پر وہ آ کے بیٹھتے ہیں جو ان کو اپنا سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والوں. غم میں کوئی کسی کو بلانے نہیں جاتا ہے. جس کو جب جہاں خبر مل جاتی ہے, فون کے ذریعے سے, لیٹر کے ذریعے سے حاضر ہو کر کے جب بھی ملاقات ہوتی ہے, سال بھر تک تو سلسلہ الحمدللہ اپنے یہاں رہتا ہے کہ جہاں ملاقات ہوئی فوراً تعزیت پیش کرتا ہے. کیا آپ کے عزیز اس دنیا سے چلے گئے؟ خدا ان کی مغفرت کرے. یعنی غم کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں خود سامنے والا حاضر ہوتا ہے. آپ اگر نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنا سمجھا ہی نہیں. اور پیغمبر نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے مودت و محبت رکھو. یعنی جب میرے اہل بیت کو ضرورت ہو تو میرے اہل بیت کو بھول نہ جانا. بس عزیزوں, آج کا دن وہ عظیم دن ہے اور یہ شرف صرف امام حسین ابن علی کو ملا ہے کہ جو 40 امام حسین صرف اور صرف مولا حسین کے لیے مختص ہے, کسی دوسرے معصوم کے لیے نہیں. کہ کسی دوسرے معصوم کے لیے 40 ہو, نہیں, صرف اور صرف یہ چہلم امام حسین کو مخصوص ہے. جو چند مخصوص چیزیں امام حسین سے ہیں اس میں سے ایک 40 حسینی ہے. چند ایسے نکات ہیں جو کسی دوسرے معصوم کو جھیلنا برداشت کرنا نہیں پڑا. یہ ایک ایسا معصوم ہے جو میدان جنگ میں قتل کیا گیا. یہ واحد ایسا معصوم ہے کہ جس کے سر و تن میں جدائی کی گئی. یہ واحد ایسا معصوم امام ہے کہ جس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. یہ واحد ایسا معصوم ہے جس کو کفن نہیں دیا گیا. یہ واحد ایسا معصوم ہے جسے قبر نصیب نہیں ہوئی. یہ واحد ایسا معصوم ہے جس کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. یہ واحد ایسا معصوم ہے جس کے اہل خانہ کو اسیر بنایا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزوں, یہ ایسا معصوم ہے جن کے اہل حرم کو کوفے اور شام کے بازاروں میں بھرایا گیا. عزیزوں, علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک مسیحی ہے جو اپنے راستے سے گزر رہا ہے, شام سے گزر رہا ہے, کہ اب اس کے پاس زاد راہ ختم ہو جاتا ہے, پیسے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب میں مسلمانوں کے بلاد سے گزر رہا ہوں, حاکم وقت کے پاس جاؤں گا, چند پیسے مجھے مل جائیں, لیکن کیا لے کر کے جاؤں؟ کچھ ہدیہ لے کر کے جاؤں گا تو شاید حاکم کچھ چیزیں دے دے گا. اس نے ایک جنگل سے ایک ہرنی کو پکڑا, اب پکڑ کے کھینچ کر کے لے جا رہا ہے, حاکم کے پاس لے کر کے جاؤں گا
تو شاید مجھے کچھ پیسے دے دے، میں اپنے سفر میں کام لے لوں اور اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ جب یہ ہرنی ایک زندان کے پاس سے گزرنے لگی تو اب ہرنی ہے جو اپنی گردن کو اپنے طرف کھینچ رہی ہے اور وہ اپنے جانب کھینچ رہا ہے۔ جب کھینچ نہ سکا، جب تھوڑا سا ڈھیلا کیا تو ایک زندان کی کھڑکی کے پاس آ کر کے وہ ہرنی رک گئی۔ آکرے کے بعد اس نے کہ عربی زبان میں بولا، اے میرے مولا ذرا اس سے کہہ دیجئے کہ میری بچے ہیں جو بھوکے ہیں، ذرا ان کو میں دودھ پلا دوں، اس کے بعد جہاں جائے لے جا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا مسیحی ہے، فوراً وہ زندان کے نزدیک آیا، کہا بھائی ترا بتاؤ کہ تم کون ہو کہ جس سے جانور کلام کر رہے ہیں؟ کہا تم نے مسلمانوں کے رسول کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا۔ کہا میں ان کے نواسے حسین کا بیٹا ہوں۔ کہا تم تو نواسے رسول ہو، تمہیں ان مسلمانوں نے زندان میں ڈال دیا۔ اجرکم اللہ۔ کہا ہاں اتنا سننا تھا۔ وہ بازاروں میں نکلا، نکلنے کے بعد شور مچانا شروع کیا کہ اے مسلمانوں تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ اہل بیت رسول ہے، تم نے انہیں زندان میں ڈال دیا۔ ہاں جب خبر دربار پہنچی، کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس مسیحی کو جب قتل کر دیا گیا، دمشق کے باہر لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ اس کی زوجہ آئی، معلوم چلا کہ کچھ زندانی تھے، کچھ ایسے اسیر تھے جن کی وجہ سے میرا رہنے والا، میرا شوہر اس دنیا میں نہ رہا۔ زندان کے باہر آئی، کہا کہ کون ہو بھائی؟ تمہارے وجہ سے میرا سہارا نہ رہا۔ عزیزوں اعجاز سے دروازے کھلے، مولا برسر قبر پہنچے، حکم دیا، وہ قبر سے باہر نکلا، کہا اے بہن ہم دوسروں کو سہارا دینے والے ہیں، ہم کسی کا سہارا نہیں چھینتے۔ اجرکم اللہ۔ وہ لمحہ بھی آیا کہ اب ان زندانیوں کو رہا کیا گیا، زندانیوں کو امانتیں دی گئی، ان کے تبرکات حوالے کیے گئے۔ اب یہ قافلہ ہے جو شام سے نکل کے مدینہ جانا چاہتا ہے، جب اس دوراہے پہ پہنچا جہاں سے ایک راستہ تو مدینہ جاتا ہے اور دوسرا راستہ کربلا جاتا ہے، جناب زینب نے کہا اے بھیا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے سید سجاد، مجھے مدینے سے پہلے میرے بھائی کی قبر پہ لے چلو۔ ہاں عزیزو، آج کا دن وہی وہ دن ہے جہاں پر ظاہر امام حسین میں سب سے پہلے جابر پہنچے، ساتھ میں عطیہ ہے، آنکھوں کی روشنی جاتی رہی ہے۔ کہا عطیہ جب میرے مولا کی قبر پہ پہنچنا تو مجھے بتانا۔ کہا اے جابر میں یہاں قبریں تو دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی علامت نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں کہ امام کی قبر کون سی ہے، عباس کی قبر کون سی ہے، قاسم کی قبر کون سی ہے؟ کہا مجھے کسی قبر کے نزدیک لے چلو۔ پہنچنے کے بعد آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آواز آئی علیکہ السلام یا جابر۔ قبر پر خود کو گرایا، گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ غش آ گیا، حالت غشی میں دیکھا کہ امام آئے ہیں، زخمی ہے، خون جاری ہے۔ کہا جابر اے آقا مجھے معلوم تو تھا کہ آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو قتل کیا گیا، لیکن مجھے یہ نہ معلوم تھا کہ آپ کے جسم پر اتنے زخم ہوں گے۔ امام سجاد سے روایت ہے کہ کسی نے پوچھا اے آقا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کے جسم پر کتنے زخم تھے؟ امام نے اپنی انگشتر کی طرف اشارہ کیا، دیکھو اس نگینے کو دیکھو، اس سے بھی اتنی بھی جگہ میرے بابا کے جسم پر نہ تھی کہ جہاں پر کوئی زخم نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ اتنے میں غش میں مولا نے کہا جابر ذرا میری قبر سے دور ہٹ جاؤ۔ جابر نے کہا آقا کیا کوئی خطا ہو گئی، کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں جابر، اہل حرم آ رہے ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری بہنیں آئے، گریہ کرے، نالا کرے
بہن کرے اور اس کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے، میں کہوں گا آقا آپ کو یہ برداشت نہیں کہ آپ کے چہرے والوں کے کانوں میں آپ کے بہن کی رونے کی آواز جائے۔ ذرا سید سجاد سے پوچھئے کہ کوفہ و شام کا بازار اور یہ بیبیاں بے مخنہ و چادر کیسے جناب سجاد نے برداشت کیا ہوگا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔